Assalamu alaikum everyone. Hope so you are fine and enjoying good health. This is me, Sana Nasir Sheikh from the Scary Amic Group, and I'm working here as a moderator. And today, once again, we have Mr. Goha with us to share with us many very sensitive issues, and he's also available for answering your concerns, your queries. Fine. Assalamu alaikum, Mr. Goha. How are you? Alhamdulillah, I'm very well. How about you? I'm good. Alhamdulillah. Can you please introduce the today's topic because it's very sensitive issues and most of the you can say there are very superstitious concerns about it. Black magic and evil eye. اچھا جی، اس طرح سے ہے کہ جی جی جو بلیک میجک ہے وہ بھی ریئل ہے اور جو نظر لگنا ہے وہ بھی ریئل ہے. جی جی اور جو نظر کے بارے میں جو عام طور پہ لوگوں کی رائے ہے اس سے میں اختلاف کرتا تھا اور میں اس پہ یقین نہیں رکھتا تھا کہ کیسے کسی کی نظر لگ جاتی ہے. لیکن اوور دا ایئرز میں نے آئی ہیو گون تھرو مینی ایشوز اور میں نے خود دیکھا، میرے اپنے ایکسپیرینسز میں بھی تھا. پھر میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی اور میں نے کچھ اس کے بارے میں پڑھا، کچھ اس کے بارے میں تحقیق کی، اور پھر میں نے کچھ ایسی جگہوں کو بھی وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ان عمان، ان مسقط، جہاں پہ یہ سارا بڑا پریویلنٹ تھا ایک زمانے میں اور ابھی بھی ہے ڈھکے چھپے. تو جو بلیک میجک ہے اس کے روٹس جو ہیں وہ افریقہ میں تھے اور اوریجنیٹ افریقہ سے موسٹ پرابلی ہوا، پھر یہ پھیلتا پھیلتا بنگال تک پھیل گیا. اور چونکہ مڈل ایسٹ میں عمان کی جو پورٹ تھی مسقط کی وہ یوز ہوتی تھی فار ٹریڈنگ گڈس، اور جو افریقہ سے جو سلیوز آتے تھے، جو افریقہ سے لوگ آتے تھے، وہ مسقط میں جو پورٹ تھی پرانے زمانے کی تو اس کو یوز کرتے تھے ایز اے ٹریڈنگ پوسٹ. تو یہاں پہ لوگ انڈیا سے بھی آتے تھے اور بنگال سے بھی آتے تھے اور مختلف جگہوں سے آتے تھے اور افریقہ سے. تو یہ ایک ہب بنتا چلا گیا فار ٹریڈنگ آف گڈس اینڈ ایون سلیوز. یہاں پہ غلاموں کی تجارت بھی ہوتی تھی پرانے وقتوں میں، آج سے کوئی 400-500 سال پہلے. پھر آہستہ آہستہ ان کے کسٹمز، ان کے ٹریڈیشنز، ان کے ٹیبوز، ان کی وہ چیزیں آہستہ آہستہ سرایت کرتی چلی گئیں. اور جو عمان ہے اس کی ایک جو انفیمس چیز ہے وہ یہ بھی تھی کہ یہاں پہ بلیک میجک ہوتا ہے. اور ویسے تو افریقہ میں تھا، روٹس افریقہ میں تھے، پھر بنگال میں تھے، اور بہت جگہ پہ آپ نے نام سنا ہوگا کالا جادو، بنگال کا جادو، سر چڑھ کے بولے. تو اس میں بالکل حقیقت ہے. پہلے ہم جادو کے متعلق بات کر لیتے ہیں، پھر نظر لگنے کے اوپر بات کریں گے کہ ایول آئی کیا ہوتی ہے اور نظر کیسے لگتی ہے اور اس کا حل کیا ہے، بچا کیسے جائے، اور اینڈ میں پھر کوسچنز اینڈ آنسرز لے لیں گے. جو بلیک میجک ہے یہ بالکل صحیح چیز ہے. I'm not saying کہ it's the right thing, I'm saying کہ حقیقت ہے. It does exist. یہ حقیقت میں پایا جاتا ہے اور لوگ کرتے ہیں، اور یہ سفلی عمل ہے. اسلام میں سختی سے ممانعت ہے اس کی. جادو کرنا، ٹونا کرنا، کسی پہ نظر باندھ دینا، کسی کے اوپر کچھ کر دینا، پڑھ کے پھونک دینا. اس کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے؟ پہلے وقتوں میں، پرانے زمانے میں، چونکہ پردہ بہت سخت تھا اور وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، تو عام طور پہ ماں کا نام استعمال ہوتا تھا کہ جو ماں کا نام ہے اور جو خاتون ہے اس کا نام ہے، وہ دو نام ہی کافی ہوتے تھے کسی کا جو ہے وہ بلیک میجک کرنے کے لیے، کالا جادو کرنے کے لیے. عمان میں چونکہ یہ بہت پھیلا اور وہ لوگوں نے وہاں پورا کے پورے قبیلے پہنچ گئے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پیروں کے نشان کے اوپر، جو ریت میں جب لوگ چلتے تھے تو پیروں کے نشان کے اوپر وہ اس کے اوپر پھونکتے تھے، دم کرتے تھے اور جادو ٹونا کرتے تھے. تو وہاں پہ ایک روایت بن گئی کہ جو خواتین تھیں وہ بہت لمبے چوغے پہنتی تھیں. وہ بائی ٹریڈیشن ہی وہاں پہ جو ڈریس تھا ان کا، اس کی لینتھ اتنی زیادہ تھی کہ وہ زمین کے اوپر لپٹتا ہوا آتا تھا
اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ پاؤں کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ مٹتے چلے جائیں. اتنا لمبا وہ چوغا پہنا جاتا تھا. اور جو ٹریڈیشن ابھی بھی ہے، گاؤں کے لوگ اگر عمان میں یا مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کے چوغے بہت لمبے ہوتے ہیں اور زمین پہ لگ رہے ہوتے ہیں اور زمین پہ رگڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. روٹس کچھ اس قسم کی تھی. پھر یہ جب چیز بہت زیادہ پھیلی تو آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی، جادو ٹونے. تو عمان کے بادشاہ جو اب زندہ نہیں رہے، سلطان قابوس، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بہت نیک انسان تھے اور پاکستان کے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے، پاکستان کے خیر خواہوں میں سے تھے. انفیکٹ جو گوادر کا ایریا ہے یہ پاکستان کا نہیں تھا، یہ گوادر کا جو ایریا ہے وہ عمان کا تھا. جب پارٹیشن ہوا 1947 میں تو بھی یہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا گوادر. اور گوادر کا جو پورا کا پورا ایریا ہے وہ سلطنیٹ آف عمان کی ملکیت تھا اور وہ پارٹ آف عمان تھا. سلطان قابوس سے وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے وہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم 60s میں جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کر کے وہ حصہ پاکستان میں شامل کیا. اور اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے، آج سے کوئی 5-1 سال پہلے، سلطان قابوس نے کافی بڑا ٹیریٹوریل واٹر کے اندر بھی ایک حصہ ہے جو کئی ہزار کلومیٹرز اس کا عمان کا تھا، وہ بھی انہوں نے پاکستان کو دے دیا. اور وہ بھی انہوں نے خیر سگالی کے طور پہ اور وداؤٹ اینی مانیٹری کمپنسیشن پاکستان کو دے دیا. تو سلطان قابوس اس لحاظ سے بہت اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے اور انہوں نے بہت اپنے ملک میں لوگوں کی بھلائی کے کام کیے. تو ان کو جب ان چیزوں کا پتہ چلا کہ عبری کے اندر اور کچھ ایریاز کے اندر وہاں پہ بلیک میجک پرفارم کیا جاتا ہے اور وہاں پہ فیملیز کی فیملیز ہیں، گروپس کے گروپس ہیں، گروہ ہیں، تو انہوں نے ساروں کو وہاں سے پکڑ کے ان کو قتل کروا دیا، ان کو ساروں کو یا جیل میں ڈال دیا. وہ پورا کا پورا جو بھی وہ سیٹ اپ تھا وہ وائپ آف کر دیا انہوں نے ود ان منتھس. یہ کوئی 70s 80s کی بات ہے اور اس کے بعد وہاں پہ عمان سے کم از کم اس چیز کا خاتمہ ہو گیا. ابھی بھی کہیں پہ اگر کوئی ڈھکے چھپے کوئی کرتا ہے عمان میں، مسقط میں یا عبری میں، تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اب اوپنلی اس طرح سے یہ پریکٹس نہیں ہوتا بلیک میجک. تو بلیک میجک جو تھا وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے، کسی کو قید کرنے کے لیے، کسی کو پاگل بنانے کے لیے یا کسی کو اپنا بنانے کے لیے، محبوب آپ کے قدموں میں، ان سارے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا اور ہوتا ہے ابھی بھی. اور بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں اس کو پریکٹس کرتے ہیں، افریقہ میں بھی کرتے ہیں، ایشیا میں بھی کرتے ہیں اور لیٹن امریکن کنٹریز میں بہت کرتے ہیں. افریقہ میں تو اتنا ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ سپورٹس میں فٹ بال ان کو بہت پسند ہے، تو وہاں پہ وہ گول پوسٹ کے اوپر بھی کالا جادو کر دیتے تھے کہ شاید بال اندر نہ جائے، اس لیے گول نہ ہو. اینی وے، انڈیا میں ابھی بھی بہت جگہ پہ کالا جادو ہے اور بڑا وہاں پہ پریکٹس ہوتا ہے، ڈھکے چھپے ہے یا عرف عام ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، کامنٹ کر سکتا کہ اس وقت کیا حالات ہیں انڈیا کے. لیکن جو اس وقت انڈیا کے ویسے حالات ہیں وہ بہت ہی برے حالات ہیں. لیکن ان برے حالات سے نہ تو انڈیا والے کوئی سبق سیکھ رہے ہیں اور نہ پاکستان والے. میں 5 منٹ صرف لوں گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہ بہت ضروری ہے سب لوگوں کو سمجھنا کہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے انڈیا کا حال ہوا وہ پاکستان کا بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایٹیچیوڈ دونوں ملکوں کے لوگوں کا سیم ہے. نہ وہ مانتے ہیں کہ کووڈ کوئی چیز ہے، لوگ مر رہے ہیں، ان کے ہاسپٹلز بھر گئے ہیں، آکسیجن ہے نہیں، وینٹیلیٹرز ہے نہیں. ان کے تو شمشان گھاٹ میں بھی جب وہ مردوں کو جلانے کی جگہ نہیں بچی. انہوں نے گراؤنڈز کے اندر، پارکنگ لاٹس کے اندر وہاں پہ شمشان گھاٹ بنانا شروع کر دیں.
آپ کو ہندو اچھا سر، اس مائتھولوجی چیز میں ریئلٹی کتنی ہے؟ کیونکہ بنگلہ دیش اینڈ انڈیا یہ دو کنٹریز سمجھے جاتے ہیں کہ یہ گڑھ ہے بلیک میجک کے لیے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ واقعی ہی یہ اصل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور یہاں پہ بھی تو کافی سارے مراکز ہیں نا پاکستان میں بھی، جی اس پہ کتنی بالکل حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، لوگوں کو پتہ ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور پیسے دے کے یہ سفلی عمل کرواتے ہیں، اور ایسے وہ ہوتے ہیں وہاں پہ عامل، کوئی کہتا ہے ان کو، کوئی پیر بابا کہتا ہے، کوئی جی کچھ جی کہتا ہے۔ یہ سارے لوگ ان میں سے 100% تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں یا اتنے وہ ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں کہ وہ سارا کچھ کر لیں۔ کچھ دیکھ کے کسی کو وہ ٹونے ٹوٹکے بھی کرتے ہیں اور اکثر فراڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ان میں سے کرنے والے ہیں اس سفلی عمل کو، جو بلیک میجک کو کرتے ہیں، ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں، واقعی وہ کرتے ہیں، اور اس کی اسی طرح سے برے اثرات ہوتے ہیں اور نقصان دہ عمل ہے جو کہ لوگ جس سے وہ گزرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ صحیح سر، بنگلہ دیش اور انڈیا کے تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ ہے، بٹ پاکستان میں کتنا فیکٹ ہے کہ پاکستان میں بھی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ سب جعلی ہیں، عامل بابا جو بنگالی بابا، ان کے بارے میں پاکستان میں کتنا پرسنٹ ہے کہ ریئل ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ پاکستان میں ریئل ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 5% ان عاملوں میں سے 5% ہیں یا ان عاملوں میں سے 10% کوالیفائڈ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن پاکستان میں بھی پریکٹس ہوتا ہے، اور نہ صرف گاؤں میں، دیہات میں، چھوٹے شہروں میں، بلکہ بڑے شہروں میں، لاہور، کراچی اور ایسے شہروں میں بھی، ملتان میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی ایسے ہیں کچھ عامل جو کالا جادو کرتے ہیں یا جنات سے مدد لیتے ہیں، اور وہ جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ تعویذ کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز ہے، بڑی پریویلنٹ ہے۔ پاکستان میں کم ہے، باقی انڈیا یا افریقہ کے مقابلے میں اس میں تو کوئی شک نہیں، ڈیفینیٹلی کم ہے، لیکن ہے۔ اور جو بلیک میجک کے علاوہ جو ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں، جو نظر کا کرتے ہیں، وہ بہت ہیں پاکستان میں۔ بہت سارے وہ پیر بابا بنے ہوئے ہیں جو پیسے لے کے، لاکھوں روپے لے کے، اور جو ہے وہ لوٹتے ہیں سادہ لو عوام کو، اور عام طور پہ خواتین جو کہ بیچاری گھر سے ویسے تنگ ہوتی ہیں، اپنے ایموشنلی اپسیٹ ہوتی ہیں چیزوں کی وجہ سے، اپنے ان لاز کی وجہ سے، یا گھر میں ان کے ناچاکی ہوتی ہے، ہسبینڈ کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی ہوتی، اور وہ ایسے مراکز پہ، ایسے پیر بابا کے ڈیروں پہ، مزاروں پہ جاتی ہیں، اور پھر وہ ان کے گھر کا سارا سامان آہستہ آہستہ بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ ہاتھ کی چوڑیاں جاتی ہیں، پھر اس کے بعد باقی چیزیں جاتی ہیں، پھر زیورات جاتے ہیں، اور وہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اور اس میں بڑی بڑی پڑھی لکھی خواتین بھی اس میں شامل ہیں، اور جو اس ضعیف العقیدہ ہوتی ہیں، ویک ان کے وہ فیتھ ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں کا توڑ اسلام میں ہے اور قرآن میں ہے اور سورہ رحمان میں ہے۔ میں اکثر لوگوں کو جو میرے پاس آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، کوچنگ کے لیے، آن لائن ہوں یا فیس ٹو فیس ہو، اکثر لوگ جب کسی ٹراما سے، کسی ایشو سے گزر رہے ہوتے ہیں، ویدر اٹس مین میڈ یا وہ بیونڈ مینز ریچ والی بات ہوتی ہے، ایکٹ آف گاڈ ہے یا فیٹ ہے، وہ اس میں سورہ رحمان کی تھیراپی سے لوگ ریکور ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے خود دیکھا اپنے تجربے سے، لوگوں کو میں نے پرسکرائب کیا اور ودن ویکس جو ہے لوگ اس سے نکل آئے۔ اور اس میں جو تھیراپی ہے اس کا طریقہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ پوسٹ کیا، آج پھر میں پوسٹ کر دوں گا، آپ اس کو سرکولیٹ کر دیجیے گا گروپ کے اندر۔ بڑا سمپل ہے، دن میں 3 دفعہ سورہ رحمان سننی ہے، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بند ہوں گی، فل کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے سننی ہے، اور آنکھیں بند ہوں گی تو آپ نے پانی پینا ہے 3 دفعہ، اور اللہ کا نام لینا ہے، پھر پانی پینا ہے۔ اللہ
پھر پانی پینا ہے، پھر اللہ کہنا ہے، پھر پانی پینا ہے، پھر اللہ کہنا ہے، پانی پینا ہے۔ یہ توڑ ہے کالے جادو کا، کالے جادو کا توڑ ہے۔ اگر کسی پہ کالا جادو ہوا ہے وہ دن میں 3 دفعہ 7 دن تک، اس کے پری ریکوزٹ ہیں کچھ چیزیں جو آپ نے پہلے کرنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی نظر نیاز دینی ہے، کوئی صدقہ ضرور دینا ہے، اور وہ جان کا صدقہ اگر دیں تو بہتر ہے، جس کو بکرا کہا جاتا ہے، بکرا کہیں پہ صدقہ دے دیں۔ عیدی سینٹر میں ایک آسانی یہ ہے کہ اگر آپ عیدی سینٹر میں پیسے دے دیں تو وہ بکرا ارینج کر کے وہیں پہ وہ بانٹ بھی دیتے ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹل لیٹ جب میں پاکستان میں تھا 2017 میں موو آؤٹ کیا پاکستان سے، تو تب میرا خیال ہے 6000 ریٹ تھا وہاں پہ بکرے کا، آپ جا کے ڈپازٹ کر دیں تو وہ صدقہ دے دیتے تھے، آپ کو کہنا پڑتا تھا صدقہ ہے یہ، تو وہ دے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہم شور بہت ساری جگہیں ہوں گی جہاں پہ یہ چیز ہوتی ہوگی، خود کر سکتے ہیں تو خود کر دیں۔ صدقہ دے کے سورہ رحمان جو ہے وہ اس کی تھیراپی کرنی ہے 7 days 3 times ڈیلی، اور انشاءاللہ جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر نام ختم ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ویسے رابطہ تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، آج بھی کر سکتے ہیں آفٹر دا پروگرام۔ آپ فیس بک پہ مجھے ٹیگ کیجئے اور مجھے میسنجر میں میسج کیجئے، جب مجھے موقع ملے گا میں آپ کے کوئریز کا آنسر دے دوں گا۔ ہم اس سیشن کے آخر میں بھی کچھ کوئریز لیں گے، کویسچنز جی لیں سر۔ گے اور ان کا آنسر کریں گے۔ لیٹس سی، بات کرتے ہیں نظر کیسے لگتی ہے۔ ہم اس سر سے پہلے ایک بات کوشچن ہے یہاں پہ میرا کہ اس کے ہمیں سمٹمز کیسے پتہ لگتے ہیں کہ ہمارے پہ کالا جادو ہوا ہے؟ اس کے بھی تو کوئی سمٹمز ہوں گے نا جس کے اوپر دیکھیں ہوا ہو؟ جی، جس کے اوپر ہوا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ شخص بیمار ہونا شروع ہو جاتا اچھا، ہے یا بیمار رہتا ہے، وہ صحیح، زرد رنگ کا اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، اس کی جو اس کا کمپلیکشن ہے اس میں گلو کم ہو جاتی ہے، اور اس کا پھر چیزوں میں دل نہیں لگتا، اور اس کا یا اس کے بچوں کا جو ہے وہ بار بار بیمار رہنا، بغیر وجہ کے بیمار رہنا، اور خاص طور پہ بچوں کا کھانا نہ کھانا، کوئی فوڈ انٹیک نہ لینا، دودھ نہ پینا اور روتے رہنا، یہ نظر لگنے کی ڈیفینیٹ وہ ہیں، کیا کہنا چاہیے، علامات ہیں۔ بلیک میجک ذرا زیادہ پرسسٹ کرتا رہے اور زیادہ سیویئر ہو تو جی پھر جی، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ٹونا کیا ہوا ہے، کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ ویسے جو نظر ہے وہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے، اور نظر کے متعلق احادیث میں بھی ذکر ہے کہ جب لگتی ہے تو اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، اتنی ڈیڈلی ہوتی ہے نظر کسی کی۔ اور نظر اکثر لوگوں کی لگ جاتی ہے، کچھ لوگ حسد سے اور کچھ جو ہے رشک سے۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، ہائے کتنی اچھی چیز ہے، کتنا اچھا ڈریس ہے، پتہ چلتا ہے وہ اسی دن خراب ہو گیا کوئی چیز۔ آپ نے موبائل لیا، کسی کو دکھایا، اس نے کہا بہت زبردست موبائل ہے، ساتھ ہی وہ گر گیا اگلے دن۔ کوئی چیز آپ نے لی، کار لی، کچھ لیا، اور لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی، اور پھر اس کے بعد کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یا کوئی چیز جو گھر میں ان یوزول طور پہ ہو جائے وداؤٹ اینی اسپیسیفک ایکسپلینیشن، تو عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے۔ اور نظر صرف غیروں کی نہیں لگتی، اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے، بہن بھائیوں کی بھی لگ جاتی ہے، ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے۔ بچے کو دیکھ کے بہت زیادہ کئی دفعہ ماں کہتی ہے میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، پیار باری کرتے ہوئے کئی دفعہ اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے، ماں کی، اور بچہ جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے رونا شروع کر دیتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے۔ بڑوں کو جو نظر لگی ہوتی ہے اس میں ایک اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان کی نیت نہیں ہوگی، ہمیشہ ان کی کوشش ہوگی نماز نہ پڑھی جائے یا ذرا دیر سے پڑھی جائے، اور پھر بہت لیٹ ہو جائے تو پھر وہ ہوگا چلو آج چھوڑ دو، کل ہی پڑھ لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ نماز کے دوران جمائیاں آنا، بار بار وہ جو ہے نیند کے جھونکے آنا اور کنسنٹریشن لوز کرنا، یہ اس بات کی علامات ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ نظر لگی ہوئی ہے، یا آپ کی سگنل سٹرینتھ جو ہے ویک ہے، آپ کا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ سگنل جو ہے وہ ویک ہو گیا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ سگنل جب ویک ہو، سٹرینتھ ویک ہو سگنل کی، تو رجوع کرنا ہے، آپ نے اسی سے
جس سے رابطہ قائم کرنا ہے. جتنی کانسنٹریشن کے ساتھ، جتنے فوکس کے ساتھ وہ آپ چیز کریں گے اتنی بہتر ہے. دعاؤں میں سے سورہ ناس ہے اور سورہ فلق ہے. یہ 2 دعائیں بہت ضروری ہیں، اور اگر عادت ایک بنا لی جائے کہ رات کو مغرب کے بعد سونے سے پہلے یا اور فجر کو اٹھتے ساتھ ہی سورہ یاسین پڑھ کے پھونک دی جائے اپنے اوپر، اپنے بچوں پہ یا گھر کے 4 کونوں کی طرف منہ کر کے، تو وہ کافی ہے. تو وہ پروٹیکشن میں چلے جاتے ہیں آپ اس سورہ یاسین کی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک ذرہ بختر پہن لی، ایک آرمر سوٹ پہن لیا، اب آپ کو پروٹیکشن مل گئی ہے، آپ کو، آپ کی فیملی کو. تو وہ کسی کی بری نظر ہو، کسی کا ٹونا ہو، کسی کا جادو ہو، آپ اس سے بچے رہیں گے. کچھ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عجوہ کھجور جو ہے، عجوہ کھجور آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو میں دکھا دوں. یہ کالے رنگ کی جو عجوہ کھجور ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبح نہار منہ 7 کھجوریں، یہ 7 دن تک کھانی ہے. پاکستان میں بھی مل جاتی ہے عجوہ کھجور، وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو سعودیہ میں ملتی ہے، مدینہ میں خاص طور پہ، لیکن اینی وے تو وہ 7 کھجوریں نہار منہ کھانی ہے. تو وہ جو آپ کے جسم میں وہ اکڑا ہوا پن ہوتا ہے، جو رگوں میں تناؤ ہوتا ہے، جو سٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس سے ریلیو ہو جاتی ہیں. اور اس کے متعلق کہتے ہیں کہ کالے جادو کا بھی توڑ یہی ہے. جو زیادہ مستند بات ہے، جو زیادہ صحیح بات ہے، اور جس کے بارے میں بہت سارے علماء بھی جس پہ وہ رکھتے ہیں 100% اعتقاد، وہ تو ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، اور قرآن جو ہے ایک طریقہ حیات ہے. اور قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو کہ انسان کو بیماری سے نجات دلانے کے لیے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں جو رات کو پڑھ کے اگر سویا جائے تو انسان پروٹیکشن میں رہتا ہے فرشتوں کی. سورہ رحمان کے متعلق میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس، جو میں نے اپنے جتنے بھی میرے پاس کلائنٹس آتے رہے اور ان کو ڈپریشن تھا خاص طور پہ، اور سیڈنس تھی، یا ایشوز ریلیٹڈ ٹو ہلوسینیشن، وہم ہو جانا کسی چیز کا ہر وقت کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی پیچھے ہے، ادھر کوئی، ایسی جو چیزیں انسان کو محسوس ہوتی ہیں، یا میرے سے چیزیں غلط ہو جاتی ہیں اور مجھ سے چیز خراب ہو جاتی ہے. اس قسم کے جو لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے میں سورہ رحمان ریکمینڈ کرتا ہوں. اور جب بھی میں نے پرسکرائب کیا ود ان ویکس لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور بہت امیزنگ ریزلٹس تھے. جو نظر بد ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ حسد سے، دشمنی سے، وہ کسی کو دیکھتے ہیں، منہ سے کچھ نہیں کہتے تو بھی نظر لگ جاتی ہے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ جو دعائیں میں نے بتائیں وہ ہیں. سورہ رحمان کی تھیراپی ہے جو میں پوسٹ کر دوں گا بعد میں گروپ میں. اور ایک اپنی عادت بنا لیں کہ جب گھر میں اپنے داخل ہوں یا اپنے آفس میں داخل ہوں تو سلام کریں. وہاں کوئی ہے یا نہیں ہے، سامنے کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، تو سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شروع میں آپ کو عجیب لگے گا کہ سامنے کوئی بھی نہیں ہے تو میں کس کو سلام کر رہا ہوں، لیکن یقین کریں کہ ہر وقت ایک تو آپ کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں، منکر اور نکیر، اس کے علاوہ بھی بہت ساری روحیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں نہیں آئیڈیا، اور وہ ہر وقت موجود ہیں ہمارے آس پاس، تو ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا. اور اسی لیے بہت ساری دعائیں ہیں پروٹیکشنز کی، اور جو ہمیں لینی پڑتی ہیں اپنے اوپر، اپنے مال اور اسباب پہ، گھر بار پہ، بیوی بچوں پہ، ساروں پہ یہ دعا کر کے پھونکنا ایک صحیح عمل ہے. اس کے بعد جو زیادہ وجہ جس وجہ سے نظر لگتی ہے وہ غرور کرنے کی وجہ سے لگتی ہے. جو لوگ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کسی چیز میں، بہت زیادہ پرائیڈ لیتے ہیں، ان کو نظر لگ جاتی ہے. جو بہت آکڑ کے، جس کو کہتے ہیں
ان کو بڑا ہوتا ہے، اس کا وہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، وہ طاقت ہے، پیسہ ہے، یا وہ اتھارٹی ہے، یا جو بھی چیز ہے، یا کار ہے یا گھر ہے، وہ جس وقت غرور زیادہ ہوتا ہے پھر نظر لگ جاتی ہے۔ اور دوسری صورت وہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہوتا ہے تو آپ اس پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، آپ تشکر نہیں بجا لاتے، یو آر ناٹ ان اے اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ، اور بلکہ آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ میری کمپیٹنس ہے، یہ میری قابلیت ہے، یہ میرا اتنی زبردست مجھ میں یہ ایکیومین ہے، کمرشل سینس ہے کہ میں نے یہ ڈیل سٹرائک کی اور یہ میں نے ون کیا کانٹریکٹ، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عطاعت ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے جو ہمیں ملا، اور وہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ کی دعا ہو، یا ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہو اور اس نے دعا دی ہو۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو اس کی بد دعا ہوتی ہے، اور دونوں چیزیں برحق ہیں، لوگوں کی دعا بھی اور کسی کا دل دکھا ہو اس کی بد دعا بھی، دونوں اس تیزی سے لگتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے حقوق العباد کا بہت ہر جگہ پہ ایمفسس ہے، اور قیامت کے دن بھی جو حقوق اللہ ہے اس کے بارے میں سوال بعد میں ہوگا، حقوق العباد کا پہلے ہوگا۔ قبر میں بھی سوال جو ہے حقوق العباد کا ہوگا، جو زندگی ملی وہ کیسے گزاری، یہ سوال قبر کے جو ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے۔ تو یہ آتا ہے قرآن شریف میں کہ اللہ کی زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، نہ تم اس کو پھاڑ سکتے ہو نہ اس کو رون سکتے ہو۔ اور جو سورہ رحمان ہے اس میں بار بار ذکر آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ وہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں، سائنس کیا ہوتی ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں، پھر سے میں ریپیٹ کر دوں جسٹ ان کیس، ریپ کیپ کر دوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے جمائیاں آنا، رنگ پیلا پڑ جانا، وزن کم ہو جانا، اور سکن کے اوپر پمپلز آ جانا یا اس پہ مارکس آ جانا، بھوک نہ لگنا، ہر وقت خیالوں میں رہنا، بچوں کا بلا وجہ رونا، بغیر وجہ کے روئے جانا، بچہ روئے جا رہا ہے بغیر وجہ کے، آپ نے اس کو فیڈ بھی کر دیا، آپ نے اس کو کھانا بھی کھلا دیا، چینج بھی کر دیا، پھر بھی بچہ روئے جا رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بچے کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیں، اور اگر یہ پرسسٹ کرے تو پھر سورہ رحمان کی تھیراپی بھی کریں۔ بچے کیا پورا گھر وہ سنے گا رات کو، دن کو، دوپہر کو، شام کو، تو وہ سب کے لیے بہتر ہے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق، سورہ فاتحہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے بار بار آپ کو بتائیں۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک قسم کا آرمر پہن لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ تسبیح فاطمہ جس کو کہتے ہیں وہ کریں 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 33 ٹائمز اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا یہ کلمات پڑھ لیں۔ یہ ضروری ہے، تسبیح پروٹیکشن میں رہتا ہے انسان، اور فرشتوں کی جو ہے وہ حفاظت میں رہتا ہے۔ جادو ہو، بلیک میجک ہو، ٹونا ہو، تعویذ ہو، یا نظر ہو، یہ سارے کے سارے شیطانوں کے کام ہے، غلط لوگوں کے کام ہے، سفلی کام ہے۔ اسلام میں سختی سے ممانعت ہے ان چیزوں کی، اور اصل میں حقیقت کو چھپا دینا، آنکھوں پہ پردہ ڈال دینا، دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں، اسی پرسپیکٹو میں آتی ہیں۔ اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوف خدا سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک بنائی ہوئی ہوتی ہے، اپنا ایک کنگڈم بنایا ہے یا اپنی ایک چیز بنائی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں رہیں گے۔ اکثر کا جو انجام ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے، اور وہ خود بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو کے مرتے ہیں، اور وہ بہت ٹریجک عام طور پہ ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں۔ جتنے بھی یہ جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں، سورسرر جن کو کہتے ہیں، یہ ان کی اپنی بھی زندگی کو اچھی نہیں گزرتی بعد میں، اور بٹ یہ ایک چیز ہے جو
ہمارے معاشرے میں ہے اور اٹس اے فیکٹ. کتنے % لوگ اس میں انوالو ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا ایگزیکٹلی، لیکن ہے، یہ بالکل پایا جاتا ہے اور بڑے شہروں میں بھی ہے. تعویذ تو عام ہے، نظر کرا دینا، نظر لگوا دینا، کسی کا نقصان کرا دینا. لوگوں نے اس کے بڑے بڑے ٹوٹکے بنائے ہوتے ہیں. اپنے کار میں کوئی چھوٹا سا وہ بچے کا سلپر جو ہے وہ ٹانگا ہوا ہوتا ہے، کسی نے پراندہ، کسی نے کالے رنگ کے دھاگے باندھے ہوتے ہیں. ان چیزوں سے میرا خیال ہے کہ اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو سورہ ناس ہے، سورہ فاتحہ ہے اور سورہ رحمان کی تھیراپی ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. جی ثنا، اب کوئی کویسچنز ہیں تو بتائیے. جی سر. سر پہلے تو ایک میرا کویسچن ہے، آپ وہ بتا دیں مجھے کہ جو حقوق العباد کی آپ نے اس میں بات کی، اس میں جو آج کل ہمارے پروفیشنل بیگرز بکھرے ہوئے ہیں پوری طرف، تو اب بندہ ان کو زکوٰۃ دے، خیرات دے، جو بھی دے، تو اس کے بعد ایک کو دیں تو اس کے بعد ایک لائن ہوتی ہے لمبی سی، تو ان کو اگر ہم انکار کر دیں تو اس میں کوئی خدشہ، اگر کیونکہ ان کی بد دعا لگ جائے گی، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کسی کا دل نہ دکھے، وہ لائن کو بھی دینا پڑتا ہے بعض اوقات. تو اس کے بارے میں دیکھیں آپ کیا کہیں گے؟ پروفیشنل بیگرز کی میں بات کر رہی ہوں. جی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کسی کی بدعا ایسے نہیں لگ جاتی انلیس کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو. جی آپ جی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو دل دکھایا، کسی کا حصہ ہڑپ کیا، کسی کا آپ نے کسی کے اوپر کوئی قبضہ کر لیا اس کی چیز کے اوپر، وہ مانیٹری گین کیا یا آپ نے کوئی انفلوئنس اپنا یوز کیا، وہ اس زمرے میں آتا ہے. سڑک کنارے جو کھڑے ہوتے فقیر، جی یہ جی پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں. یہ صبح پک اپ میں آتے ہیں اور شام کو ان کو پک اپ میں بٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں، اور یہ چوک کے چوک میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. جو فقیر جس چوک میں ہے وہ اگلے 5 سال تک آپ کو اسی چوک میں نظر آئے گا. تو جی جی یہ باقاعدہ ایک منظم گروہ ہے، ایک مافیا ہے جو ان سے کام کراتا ہے اور بعد میں ان سے پیسے لے کے اور پھر وہ اکٹھے کرتے ہیں. تو اس کے اوپر قطعاً کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے کہ جی اگر پیسے نہیں دیے تو کچھ ہو جائے گا. چیریٹی ویسے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور کہتے بھی لوگ اسی طرح سے ہے، کہ بگنز ایٹ ہوم. کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو میڈ ہے، آپ کے گھر میں جو نوکر ہے، خنسامہ ہے، مالی ہے، گارڈ ہے، آپ کی اسٹریٹ کا گارڈ ہے، آپ کی سیکیورٹی کا کوئی، جہاں پہ آپ ان لوگوں کو دیں. آج کل ویسے ہی رمضان ہے، افطاری کرائیں لوگوں کی، لوگوں کو جو دے سکتے ہیں اچھے کپڑے دیں، پرانے پھٹے کپڑے نہ دیں، اترن نہ دیں. ایک شلوار قمیض کا سوٹ جو ہے وہ 3000 روپے سے شروع ہوتا ہے. تو مطلب آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں کسی کو، جتنا آپ دینا چاہیں استطاعت کے مطابق. اپنی ایک وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں کسی کو. گھر سے آپ اپنی ایک وہ بنا سکتے ہیں روٹین کے، ہر تھرسڈے نائٹ کو میں نے دینا ہے. میں نے آج چونکہ وہ بات ہو گئی ہے، تذکرہ ہو گیا، تو آج سے کوئی 5 سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے اس طرح سے ہی کہا کہ یار میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح سے لوگوں میں تقسیم کیا کریں، کچھ لوگوں میں رات کو تھرسڈے نائٹ کو کچھ کھانا. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. تو شروع میں نے 10,000 روپیز دینا شروع کیا اس میں پر منتھ. اس نے بھی ڈالا، میرے فیس بک پیج پہ ہے، میجر سہیل اس کا نام ہے. اور پھر کرتے کرتے اب الحمدللہ یہ ہے اس وقت اللہ کے کرم سے کہ تقریباً 250 سے اوپر لوگ، 250 لوگوں کو ہر تھرسڈے کو، ریگارڈلیس وہ رمضان ہے یا نہیں ہے. لاہور میں بھٹا چوک سے ذرا آگے ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. مجھے تو موقع نہیں ملتا جانے کا، میں یہیں سے کنٹریبیوٹ کر دیتا ہوں اور دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہوں ان کی. تو جو بھی نیک عمل ہے اس کا صلہ ملتا ہے، اور صلہ اس طرح سے ملتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ اور کتنا آ رہا ہے اور کتنی برکت ہے. جب آپ روکتے ہیں غریب کو، اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کے پیسے کم نہ ہو جائیں، تو پھر پیسے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے والٹ میں 1000 روپیہ رہ گیا، میں اس کو دے دوں گا، آپ 1000 نہ دیں، 100 روپے تو دے سکتے ہیں، 50 روپے تو دے سکتے ہیں، جو آپ کی استطاعت ہے وہ دے دیں. اور ویسے بھی زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے. اگر وہ آپ ایمانداری سے نکالتے رہیں، جو آپ کی ریٹینڈ ارننگ ہے بینک کے اندر،
جو آپ کو سیلری مل رہی ہے، جو پروفٹ مل رہا ہے، جو بزنس سے آپ کو آ رہا ہے، تو اس میں خود بخود برکت آ جاتی ہے. پھر یہ چھوٹی موٹی نظر ٹونا یہ کچھ ویسے ہی میٹر نہیں کرتا، کیونکہ اتنا آپ کار خیر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے بھلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ گلٹی فیل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچے بھاگ رہے تھے کار کے پیچھے، یا وہ کوئی وہ تھا فزیکلی ڈسیبلڈ پرسن، اس نے مانگا اور آپ نے پیسے نہیں دیے. فزیکلی ڈسیبلڈ پرسن وہ ضرور ہے، لیکن وہ روز وہاں پہ آتا ہے اور وہ واپسی پہ سوزوکی پک اپ میں بیٹھ کے جاتا ہے ایز اے پروفیشنل بیگر وہ وہاں پہ. تو اس میں کوئی اتنا برا فیل کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، آپ کے گھر کی میڈ اگر اس کو آپ کھانا نہیں دیتے ڈھنگ کا اور جو بچا ہوا ہے وہ دیتے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، میرے جاننے والے بھی ہیں، کہ ان کے گھر میں 2 قسم کے کھانے پکتے ہیں ایک گھر میں، اور ایک جو ہے نوکروں کے لیے صرف دال پکتی ہے یا سبزی پکتی ہے. تو آپ وہ بھی انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے رزق میں سے ان کو دے دیں، برکت ہوگی آپ کے رزق میں سے. اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی دیں. یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ کیک نہیں دے سکتے اپنے میڈ کو، یا آپ اس میں سے برگر نہیں دے سکتے. میں نے عام طور پہ میک ڈونلڈ پہ دیکھا ہے کہ جو وہ فرائز بچ جاتے ہیں بچوں کے، وہ اٹھا کے میڈ کو دے دیتے ہیں، جو 3 بچوں کے ساتھ وہاں پہ ان کو سنبھال رہی ہوتی ہے، اس کو جو لیفٹ اوورز ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، بچا ہوا برگر دے دیتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اور جتنا اچھا دیں گے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو ملے گا. سورہ بقرہ کی آیات ہے 245 ہے میرے خیال ہے، آئی ایم ناٹ رانگ، کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ 700 گنا، وہ 7 خوشے ہوں گے، 7 بالیاں ہوں گی اور ہر بالی کے اوپر 100 خوشے ہوں گے، 700 ٹائمز ملٹیپلائی ہو کے آتا ہے. تو اس میں خیرات کرنی چاہیے، جتنا آپ دے سکتے ہیں دیں، لیکن مستحق لوگوں کو دیں. آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوں گے جو سفید پوش ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یار وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ان کا سورس آف انکم کوئی نہیں ہے. تو آج کل کے پینڈیمک کے دور میں جب سورس آف انکم نہ ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی جاب نہ ہو، کوئی سپورٹ نہ ہو، تو ایسے رشتہ داروں کی آپ مدد کیجئے. آپ کی اسٹریٹ میں اگر کوئی ایسے بچے ہیں، کوئی اسکول گوئنگ یا یونیورسٹی گوئنگ، آپ کو پتہ ہے کہ باپ فوت ہو گیا کرونا میں یا ماں فوت ہو گئی ہے، تو اس بیٹی کو، اس بیٹے کو، اس لڑکے کو، لڑکی کو سپورٹ کریں. آپ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. پروفیشنل بیگرز سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کریں ان کو، آپ نہ دیں ان کو، 10 روپے بھی نہ دیں، کچھ بھی نہ دیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی سر، ٹھیک ہے. اب کوشچنس کی طرف آ جاتے ہیں. اب اس میں ایک جو لیڈی ہیں، ہم نام ڈسکلوز نہیں کریں گے کیونکہ انونیمس ہیں یہ ساری. ان میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پرابلم ہے انفرٹیلٹی کا، اینڈ پچھلے 3 سال سے وہ یہ چیز فیس کر رہی ہیں، اور اب بالکل وہ نا امید ہو چکی ہیں، اور ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ سننے کو مل رہا ہوتا ہے فیملی کی طرف سے، فیملی ڈراما جو ہوتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کافی سارے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا. اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر رپورٹس شی از فائن، اینڈ بٹ اب وہ فیل کر رہی ہیں کہ ایک فریکنگ ڈپریشن میں جا رہی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں کیسے ان سے باہر نکلوں. دیکھیں جی، جو انفرٹیلٹی ہے یہ اس کا تعلق جو ہے، وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ وہ ہارمونز کا ہے، وہ اس کا جی جی اور بہت ساری جو کنجینیٹل ڈیفیکٹس ہیں ان کی بات کریں گے وہ. لیکن اس میں ایک ایسپیکٹ جو ہے نا انسان کا اپنا بھی ہے، اور وہ اس کی سوچ سے بھی ہے، اور وہ ہر وقت یہی سوچ رہتی ہے کہ میں کنسیو نہیں کر سکتی. تو اس جی کے جی لیے تھیراپی ہوتی ہے، اس کے لیے اگر آپ ایوٹ روز کو یا ڈاکٹر لوئز ہے کو پڑھیں تو ان کی بکس میں جگہ جگہ پہ ملے گا کہ فرٹیلٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا پازیٹیو تھاٹس ہونی چاہیے، کیا پیٹرن ہونا چاہیے، کیا بیہیویئرل پیٹرن ہونا چاہیے. اور اگر آپ ہپنوسس میں جو ہپنو تھراپی ہے اس میں دیکھیں گے تو اس میں بھی ہے، ایکسرسائزز ہیں، میں لوگوں کو کراتا ہوں، سیشنز ہوتے ہیں، 4-5 سیشنز ہوتے ہیں. باقی اللہ کی دین ہے، اللہ کی مرضی ہے. میرا ایک دوست تھا، وہ 12 ایئرز تک اس نے کنسیو نہیں کیا، اس کی وائف نے، اور وہ دونوں بہت ہسبینڈ اینڈ وائف بہت پریشان رہتے تھے. اور انہوں نے پاکستان میں کوئی نہ مزار چھوڑا، نہ ہاسپٹل چھوڑا، نہ ڈاکٹر چھوڑا. پھر آخر میں انہوں نے یہ پلان کیا کہ امریکہ جائیں گے، اور امریکہ جا کے وہاں پہ چیک اپ کرائیں گے اور وہاں پہ جو بھی ہے علاج کرائیں گے. تو وہ امریکہ دونوں پہنچ گئے، ہسبینڈ اینڈ وائف.
جو آن دا ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ وہ گئے وہاں پہ تو اس کی وائف کے ٹیسٹ ہوئے, ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے بلایا ان کو, تو گائنیکالوجسٹ نے جب بلایا تو وہ بیٹھے تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ جی آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان سے آئے ہیں اور ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ وی ہیو بن میرڈ فار 12 ایئرز اور ہم جو ہے وہ بیبی نہیں کر سکتے اور میری وائف کنسیو نہیں کر سکتی. تو گائنیکالوجسٹ نے جو کہا وہ سننے والا تھا, اس نے کہا کہ یور وائف از آلریڈی پریگننٹ, شی از 4 ویکس پریگننٹ. تو اللہ کی طرف سے جب دینا ہے تو پاکستان میں بھی مل جائے گا, نہیں ملنا تو امریکہ جا کے بھی نہیں ملے گا. تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اس سلسلے میں, اور جتنے پریشان ہوتے ہیں اتنے ٹینس ہو جاتے ہیں. ٹینس ہونے کی وجہ سے سٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے رہتے ہیں ان کی باڈی میں, اور وہ اتنے سٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کنسیو بھی کر لیں وہ خواتین تو ان کا مس کیریج ہو جاتا ہے. ایکسٹریم ایکیوٹ سٹریس کی وجہ سے ان کی وہ جو ہے اسٹل برتھ ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں وہ کسی حد تک مانتے ہیں, لیکن زیادہ تر اس کو وہ نہیں دیتے, کریڈنس نہیں دیتے. بٹ یہ ساری چیزوں کا تعلق دماغ سے, سوچ سے, ایموشن سے ہوتا ہے, اور اس کا علاج ہے اور وہ تھیراپی ہے. اٹ ہیلپس اینڈ اٹ ہیلپس اے لاٹ. اور اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم. کانٹیکٹ ڈیٹیلز ثنا شیئر کر لیں گی, ثنا شیئر کر لیں گی اور وہ دے کین کانٹیکٹ. اچھا سر, ایک اور مدر کا کنسرن ہے, یہ ان کے 3 بچے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی شادی کو مطلب 10-11 سال ہو گئے, اینڈ شی از ویری ویل آف, بلانگس ٹو ویری ویل آف فیملی, اور ان کے اپنا جو بینک بیلنس ہے وہ لاکھوں میں ہے پرسنلی, بٹ ان کو یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے ہسبینڈ کی طرف سے, اور ان کا مطلب ٹوٹل جو ان کی اتھارٹی ان کے ہسبینڈ نے رکھی ہوئی ہے اپنے اوپر, مطلب اس کو یوز کرنے میں. نہ وہ بینک سے نکال سکتی ہیں, نہ وہ بچوں سے مطلب بچوں کے لیے یوز کر سکتی ہیں. ایون ان کو اگر یوز بھی کرنا ہوتا ہے تو ان سے پوچھنا پڑتا ہے, اور اگر انہوں نے ریسنٹلی 3 شرٹس کوئی آرڈر کی ہوئی تھی آن لائن ڈیو ٹو کورونا کہ وہ نہیں جا سکیں, بٹ اس کے بعد انہوں نے پوچھا تو اس کے اوپر بھی ان کو ڈانٹ پڑ گئی. اب وہ اس حالات میں ہے کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ سپریشن لے لیں تاکہ اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کر سکے. تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ سپریشن سلوشن ہے, یا ان کا وہ جو بینک بیلنس جس پہ وہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ہسبینڈ, وہ ان کو مل جائے گا, کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیں, یہ جو بیہیورل پیٹرنز ہوتے ہیں نا, یہ اتنی جلدی آلٹر نہیں ہوتے, اور جس قسم کی بات آپ بتا رہی ہیں اس میں موسٹ لائکلی یہی ہے کہ ان کے ہسبینڈ چینج نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. جی جی. لیکن میں یہ ایک فکرے کے اوپر 1 منٹ کے اوپر رائے اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ میرا جو کاؤنسلنگ کا سیشن ہوتا ہے, کوچنگ کا سیشن ہوتا ہے, وہ فرسٹ سیشن تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو فالو اپ سیشنز ہیں وہ 4-5 ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے یہ طے کی جاتی ہے بات کہ سپریشن لے لینی چاہیے, ڈائیورس لے لینی چاہیے, یا کنٹینیو کرنا چاہیے فار پیریڈ آف اندر ایئر اور 2. جب تک فال بیک ارینجمنٹ نہ ہو, پلان بی نہ ہو, کوئی آلٹرنیٹ سلوشن نہ ہو, تو انسان کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ بعد میں پریشانی ہو. تو اگر یہ خاتون رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو شی از موسٹ ویلکم, یا کوئی اور خاتون جو ہے جو اس ڈائلما سے گزر رہی ہیں. اکثر خواتین کا یہی ہوتا ہے کہ زیور بھی خاوند نے رکھ لیا, پیسے بھی رکھ لیے, بینک بیلنس بھی اس کے نام ہے, اور وہ کچھ کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کے ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بھائی سے بھی پیسے لے لیے, 5-10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے پکڑ لیے کہ میں نے بزنس میں لگانے ہیں, اور پھر وہ ساری چیزیں زیرو ہو جاتی ہیں اور وہ پیسے نہیں واپس ملتے کبھی بھی, اور اگر پیسے واپس مانگے جائیں تو طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے. تو ایسی صورتوں میں طلاق لے لینی چاہیے. یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں لینا چاہیے اور ساری زندگی سفر کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے مجھ سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ میں جو مشورہ دوں گا میرا مشورہ ان بائسڈ ہوگا, میرا کوئی کسی کے ساتھ سمپتھی نہیں ہوگی. جو بات صحیح ہوگی صحیح ہوگی, جو غلط ہوگی غلط ہوگی. ہو سکتا ہے غلطی آپ میں بھی ہو اور آپ میں بھی کوئی آپ ایسی چیز ہو. پچھلے دنوں ایک خاتون تھیں, وہ مجھ سے کافی وہ ان ٹچ رہی, آلموسٹ آن ڈیلی بیسس سیشن انہوں نے لیے, لیکن اس کے بعد مجھے وہ بہت واٹس ایپ کرتی تھیں, میسیجز کرتی تھیں.
تو ان کا یہی تھا کہ جی میرا ہسبینڈ جو ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے, مجھے کوئی چیز کرنے نہیں دیتا, جاب نہیں کرنے دیتا, گھر میں کوئی چیز بچوں کے لیے نہیں خرید کے لا سکتی, میں گھر میں کوئی چینج نہیں کر سکتی, میں ڈیکور نہیں کر سکتی, میں گھر میں کوئی چیز ایک جگہ جی سے جی, دوسری جگہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ شی واز لیونگ ان جوائنٹ فیملی. تو یہی ایسے لیڈی ہیں, آئی تھنک حالات میں یہی بھی لیڈی ہیں جنہوں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے نا, یہی ہے جنہوں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا نا, ان کی سیم یہی بات ہے. آئی تھنک یہ وہی لیڈی ہیں. نہیں, یہ بات گھر گھر کی ہے, یہ وہ خاتون نہیں ہے. یہ جو جن اچھا, کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کیونکہ ان وہ کی باتیں اسکیری بھی امی سیم گروپ میں ایسی نہیں ہیں. ہے. جی وہ اسکیری امی گروپ میں نہیں ہے. شی ٹیگڈ می فرام فیس بک, اور اوکے, ان کو بلکہ ان کو جب میں نے بتایا کہ اسکیری امی گروپ میں, تو وہ پوچھ رہی تھی ممبر کیسے بنتے ہیں, کیا کروں میں. تو شی از ڈیفینیٹلی ناٹ دا ون. لیکن یہ کہانی بہت سارے گھروں کی ہے, اور اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ امیجیٹلی کیا کرنا ہے. دیکھیں, اگر آپ نے سمندر میں چھلانگ لگانی ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو سوئمنگ آنی چاہیے, اور سوئمنگ جی سیکھنے کے لیے بھی آپ کو 4-6 مہینے چاہیے. تو اسی طرح سے لائف میں اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں, ایک پلان بی بنانا پڑتا ہے کہ اگر میں ڈائیورس لوں گی تو پھر کیا کروں گی, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, یوٹیلیٹی کے بل کون دے گا, کہاں رہا جائے گا, کرائے پہ رہیں گے, یا جو بھی چیزیں. اکثر خواتین جو ویل آف ہوتی ہیں, جن کے اپنے گھر ہوتے ہیں, ان سے بھی ہسبینڈ ان کو نکالنے کی دھمکی دے رہے ہوتے ہیں, جو گھر بھی اس لڑکی کے نام یا اس خاتون کے نام ہوتا ہے. تو the quality of life is what you tolerate. ٹھیک ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, سمجھنے والی بات ہے کہ جتنا آپ ٹالریٹ کرتے جائیں گے اتنا آپ اور انڈر پریشر جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 سال سے آپ ابیوز سہ رہے ہیں, اب سڈنلی آپ کل صبح اٹھ کے کوئی ایکشن کر دیں. ایکشن کا ریئیکشن بھی ہوگا. تو پہلے یہ ساری چیزیں ویگ کرنی ہے. میں جو ہوں ایز اے لائف کوچ لوگوں کو کیا بتاتا ہوں, کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, وہ یہی چیزیں ہیں کہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ اس کے پلان بی جب وہ کریں گے تو پھر ان کے سامنے کیا کیا چیزیں آئیں گی. ابرپٹلی سڈنلی ایک دم سے کوئی کام نہیں کرنا, سوچ سمجھ کے پلان کر کے وہ پھر کرنا ہے. جیسے جنگی قیدی بھاگتا ہے کیمپ سے, پہلے پلان کرتا ہے, پھر ٹنل کھودتا ہے, پھر کئی مہینے اس کے اوپر کام کرتا ہے, پھر فائنلی وہ اس پرزنر آف وار جو ہے اس وار کیمپ سے باہر بھاگ جاتا ہے. تو پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے, سڈن ریاکشن کی ضرورت نہیں ہے. اینی وے, جو مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں اس سلسلے میں, فیس بک پہ ٹیگ کیجئے, میسنجر پہ آپ جی مجھے سر, میسج کیجئے, اور میں پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ دوں گا اور پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. جی سر, آفٹر دا سیشن میں انشاءاللہ اس کے اوپر ٹیگ کر دوں گی, جو آپ کا فیس بک لنک ہے نا وہ بھی, اور آپ کا نمبر بھی. ٹھیک. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس کیوری ہے کہ ان کا اٹس اباؤٹ ٹاکسک ریلیشن شپ ہے. مدر ان لا اینڈ فادر ان لا سیپریشن ہو چکی آفٹر 35 ایئرس, مدر ان لا کی اور فادر ان لا کی, ان کی جو یہ خاتون بتا رہی ہیں. اچھا, اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پولائٹ ہیں, ہمبل ہیں, کیئرنگ بھی ہیں, اور مدر ان لا بھی ان کے ساتھ بہت اچھی ہوئی. بٹ آفٹر دا سپریشن, جس طرح ان کو ڈیورس ہو گیا 35 ایئرس کے بعد, اب وہ سارا ذمہ دار ان کو ٹہرا رہی ہیں, اور اس کنڈیشن میں وہ بچے بھی ہیں ظاہری بات ہے, اور وہ بھی سفر کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ رہ ایک گھر میں رہے. اب یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ بالکل نیوٹرل ہو جائیں اور وہاں پہ مطلب آرگیومنٹ نہ کریں کسی بھی بات کا. اس بارے میں ہاں, آپ کیا کہیں؟ لاجیکل یہی ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے اور کوئی ادر آپشن نہیں ہے اور یہی ہے کنٹینیو ہوگا یہ سسٹم, یہ ارینجمنٹ, تو ان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور ان کو بھی جی جی سمجھانا چاہیے جب موقع ملے, آرگومنٹ کی شکل میں نہیں, جھگڑے کی شکل میں نہیں, آرام سے, کہ آپ کی لائف ہے, آپ نے ڈیسیژن لیا, آپ نے مجھ سے پوچھ کے تو نہیں آپ نے سپریشن لی, نہ ڈائیورس لیا یا علیحدہ ہوئے ہیں. تو جو بھی چیزیں ہیں اس کا اس طریقے سے اگر بات کی جائے گی تو موسٹ پرابلی اس کے ریزلٹس ویسے ہی نکلیں گے. لیکن اگر ریاکشنری ہو کے جھگڑے کی شکل میں ہوگا تو زیادہ بات بڑھ جائے گی, اور چونکہ رہنا بھی پھر وہ جوائنٹ فیملی میں ہے, وہ روز روز کا جھگڑا ہوگا. خاموشی اختیار کرنا اور اپنے آپ کو اس سے نیوٹرل رکھنا بہتر ہے.
ان کے ہسبینڈ کا جو معاملہ ہے وہ جانے، ان کا ہسبینڈ جانے. ہسبینڈ بھی ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں اس سین میں، ہسبینڈ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، ڈیگریڈ کر رہے ہیں. مدر ان لا جو ان کے ساتھ ان کے فرنٹ پہ بالکل ٹھیک ہے، بٹ وہ پیچھے سے پمپ اپ کر رہی ہیں ہسبینڈ کو، جس کی وجہ سے جو ان کے ہسبینڈ کا رویہ ان کے ساتھ ٹوٹل چینج ہو گیا. وہ یہ کوئی بات کہہ رہی کہ میں اس بارے میں کیا کروں. اس کے بارے میں یہ کریں کہ اپنے ہسبینڈ سے وہ بات کریں علیحدگی میں، آرام سے، اور وہ آہستہ آہستہ، جیسے کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کو کٹھا ایک وقت میں انجیکشن نہیں لگا دیتے ہائی پوٹینسی کا اور پوری سرنج 5 ml آہستہ آہستہ 5 cc کا انجیکشن لگائیں. لیکن ہوتا یہ ہے خواتین عام طور پہ وہ بھری بیٹھی ہوتی ہیں، جیسے ہی ہسبینڈ آفس سے گھر آیا تو اسی وقت سارا ایک دم سے انہوں نے وہ بمبارڈمنٹ کر دی اس کے اوپر. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آرام سے رات کو بیٹھ کے کھانے کے بعد جب بچے سو جائیں سب لوگ، تو کوئی سننے والا نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو. وہ ان کی بھی لائف ہے، چھوٹے بچے ہوں گے، آئی ایم شیور وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے اس سارے چکر میں. پھر بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ سے بات کریں اور ساری چیزوں کا سلوشن ایک دن میں نکالنے کی کوشش نہ کریں، ایک ہی سیشن میں، ایک ہی سیٹنگ میں. ان سے ڈسکس کریں، ان سے پوچھیں آپ کے حساب سے کیا حال ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمیں مینیج کرنا چاہیے، رادر دین گیونگ سجیشن. تو وہ جو ایک چیز ہے وہ ہسبینڈ جو ہے وہ پھر اس کو پازیٹیولی لیں گے. اگر وہ خواتین کی طرف سے جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیچنگ موڈ میں چلے جاتی ہیں، یا وہ وہ اس طرح سے کہ ہر چیز بتا رہی ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، تو وہ مرد کی جو ایگو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو زیادہ پتہ ہے. پھر وہ ان کی بقیہ زندگی ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہوئے گزرتی ہے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں اور تم کم ہو، تو وہ اس میں لڑائی جھگڑے میں ہی گزرتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگلے سے سجیشن مانگی جائے، اگلے سے پوچھا جائے اور اس کو انوالو کیا جائے، پارٹیسپیٹیو قسم کی ڈسکشن ہو. پھر آبویسلی جو چیز زیادہ دل کو لگتی ہے، عقل جس کو مانتی ہے وہ کر لینی چاہیے، خواہ وہ ہسبینڈ کہہ رہا ہے، خواہ وہ وائف کہہ رہی ہے، ریگارڈلیس کون کہہ رہا ہے. جو خود بیٹھ کے آپ لوگ دیکھیں گے اور جو آپ کے سرکمسٹانسز میں جو چیز آپ کو صحیح لگ رہی ہے وہ کرنی چاہیے. جی. اچھا، ایک اور کوشچن ہے یہاں پہ. ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے اینڈ اٹ واز اے لو میرج، ٹھیک ہے، اور یونیورسٹی میں کلاس میٹ تھے یہ لوگ، اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بچہ بھی ان کا ہے. لیکن اب 4 سال کے بعد مطلب ان میں اتنی فرینڈشپ تھی کہ کوئی باؤنڈریز نہیں تھی. سیل فون یہ یوز کر رہے ہیں، پاسورڈز نہیں لگے ہوئے، سوشل انٹریکشن دونوں کا ایک جیسا سیم ہے، مطلب کوئی چیز نہیں ہے، چھپی ہڈن کوئی نہیں ہے. بٹ اب وہ انکانشیسلی جو ہے وہ کر رہی ہیں، فیل کر رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. آلدو بے شک وہ نہیں کرتے ہیں ہائڈ اپنا موبائل، بٹ میسج سائڈ بائی سائڈ وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ان کو ڈاؤٹ ہے کہ ان کے ریلیشن شپ میں کوئی اور لڑکی ہے جس کو وہ میسج کریں. 1-2 بار انہوں نے میسج پڑھے بھی، جس میں انہوں نے مطلب سیکنڈ جو لڑکی جس کے پیچھے وہ اب پڑے ہوں گے، تو انہوں نے بالوں کی تعریف کی ہوئی اور ڈریس کی. تو اس کنڈیشن میں یہ کہہ رہی ہے میں ان پہ یہ چیز ظاہر کر دوں، پوچھوں کہ نہ پوچھوں، کیا ہے؟ بالکل کہ پوچھنا پوچھوں تو چاہیے. میرا اس اپنا میں ریلیشن خراب ہوگا. بالکل پوچھنا چاہیے. ریلیشن شپ ابھی خراب ہوگا نہیں، بعد میں بہت خراب ہو جائے گا. جی جب جی بھی کبھی ایسا ہو جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بارش ہو، موسم سہانا ہو، تو اکرم الیکٹریشین کا اگر میسج آئے تو سمجھیں یہ اکرم الیکٹریشین وہی ہے. وہ جو پوچھ رہے ہیں نا کہ سر آپ کے گھر کی بجلی تو نہیں گئی، تو وہ در حقیقت اکرم الیکٹریشین نہیں ہے. تو یہ تو جی کامن جی سینس کی بات ہے. اگر خواتین میسیجنگ ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر واٹ از شی ویٹنگ فار؟ ضرور پوچھے. 2 طریقے ہوتے ہیں پوچھنے کے. ایک ہے ہاتھ میں چھری لے کے پوچھنا کہ یہ بتا دو، آج بتا دو تم. اور دوسرا طریقہ ہے بیٹھ کے آرام سے ہاتھ میں کافی کا مگ لے کے اگلے کو کافی کا مگ دے کے سامنے بٹھا کے. دیکھیں جب وائس ریز کریں گے نا، وائس ریز نہیں کرنی، آرگومنٹ کا جو وہ ہے لاجک ریز ہونی چاہیے. میری بات فالو کر رہے ہیں؟ لاجیکلی آپ نے کنونس کرنا ہے کسی کو، آواز اونچی کر کے نہیں. ویسے بھی جب ہیٹڈ آرگومنٹ ہوتی ہے، جب ہارٹ بیٹ 120 بیٹس پر منٹ سے اوپر چلی جاتی ہے، تو ریشنل تھنکنگ ہمارے مائنڈ کی ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم اس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہم سوچ کم رہے ہوتے ہیں اور یا بول زیادہ رہے ہوتے ہیں یا ایکشن زیادہ کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے اگر انہوں نے کوئی میسیجز جیسے دیکھیں تو پلیز انتظار نہ کریں کسی اچھے دن کا, کسی سہانی رات کا, پھر ایسے اس کو کسی وقت بھی شروع کر دیں ڈسکشن کو, اور وہ ڈسکشن کہیں سے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے. اس کو پوائنٹ آف آرگومنٹ اور پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں بنانا, بات کرنی ہے, طریقے سے بات کرنی ہے. اگر اتنا عرصے سے دوستی یا یونیورسٹی کے زمانے سے, تو وہ اس میں کسی طریقے سے بھی بات شروع کی جا سکتی ہے. اور وہ ہسبینڈ کو جو ہے وہ بہتر سمجھتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو, جانتی ہیں کہ ان کو جیلسی کے ذریعے وہ ان کو اٹریکٹ کرنا ہے یا ان کو ویسے نارملسی کے ذریعے کرنا ہے. کچھ ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ فوراً جیلس ہو جاتے ہیں اگر وائف کسی سے بات کر لے, ہنس کے بات کر لے, خواہ اس کا وہ کزن ہی کیوں نہ ہو, شادی پہ یا کہیں پہ, کہ بڑا ہنس کے بات کر رہی تھی تم اس کے ساتھ. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ہسبینڈ کی ٹائپ کون سی ہے, ٹائپ اے ہے, ٹائپ بی ہے, ٹائپ سی ہے. جی اچھا سر, آج کے لیے اتنا ہی, کیونکہ اب ہمارے شو کا جو ہے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور شیئرنگ, جو آپ نے اوپینینس بتائے اور جو بھی آپ نے شیئر کیا. انشاءاللہ نیکسٹ پھر آئیں گے, حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اینڈ پر؟ بس یہی ہے کہ جی جو لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ میری جو اس میں جو میں کوئریز کو آنسر کرتا ہوں, کویسچنز کو آنسر کرتا ہوں, وہ میرے جنیرک قسم کے ہوتے ہیں جو زیادہ تر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, جو کیس ٹو کیس ہیں, اسپیسیفکلی آپ کے جو ایشوز ہیں, کیونکہ ہر انسان کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور اس کا رسپانس ڈیفرنٹ ہے, اس لیے وہ کیس مختلف ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ سیشن جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹے کا کرنا پڑتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ایشو کیا ہے, روٹ کاز کیا ہے, اور اس کا آپ رسپانس کیا دے رہے ہیں, آپ ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں, آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں یا رسپونڈ کر رہے ہیں, دونوں میں فرق ہے. جو ریئیکشن ہے وہ ایک دم سے غصے کی شکل میں, ریونج لینے کی شکل میں ہوتا ہے. رسپونڈ جو ہے وہ سوچا سمجھا ہوتا ہے, کیلکولیٹڈ ہوتا ہے اور دماغ سے سوچ کے کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ جو آپ لوگوں میں سے وہ کانٹیکٹ کریں گے ان سے میں بالکل رابطے میں رہوں گا اور ان کو گائیڈ کروں گا. میں اپنا وہ جو ہے فیس بک اور واٹس ایپ نمبرز وغیرہ بھی میں ثنا سے شیئر کر دیتا ہوں, آپ لوگ کانٹیکٹ کر لیجئے, فیس بک پہ ٹیگ کر لیجئے. سر آپ کے جو براؤزر پہ ہے وہ بھی وہی نمبر نہیں ہے جو آپ نے براؤزر پہ مینشن کیا ہوا ہے؟ جی جی وہی ہے جی. بس ٹھیک ہے, مجھے اپنا لنک بس شیئر کر دیں فیس بک کا. میں کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ. یو ٹو.